بدر وچ ابو سفیان دی بیوی ہندا دے پتر نو تے ہندا دے باپ نو جہنم وچ پہنچان والے حضرت حمزہ. یہ کدوں دی گل ہے؟ جنگ احد دی نہیں، جنگ بدر. اسی طرح ایک کافر جس کا نام سی جبیر بن مطعم، اس دے چچا نو بھی حضرت امیر حمزہ نے بدر دی لڑائی وچ قتل کیتا. تے جبیر بن مطعم دا ایک غلام سی جس کا نام سی واشی بن حرب. اور جبیر بن مطعم نے اپنے غلام واشی نو کہا، امیر حمزہ نے پچھلی جنگ بدر وچ میرا چاچا ماریا ہے، اگر تو میرے چچا دے قاتل امیر حمزہ نو جا کے شہید کر دے اس جنگ احد وچ تے میں انعام تینوں یہ کراں گا کہ تو میرا غلام ہے، تینوں غلامی تو آزاد کر دوں. ادھر ابو سفیان دی بیوی ہندا جن دا پتر تے باپ دونوں حضرت حمزہ نے جنگ بدر وچ مارے سن، اس نے واشی بن حرب نو انعام دا لالچ دیتا. جس دے غلام سن جبیر بن مطعم نے کہا تینوں میں میرے چچا دا انتقام لے حضرت امیر حمزہ کو تینوں آزاد کر دیاں گا. تے ہندا نے کہا میرے بیٹے اور باپ دا انتقام لے حضرت امیر حمزہ کو تے تینوں میں انعامات دے نال نوازاں گی. چنانچہ واشی بن حرب نو اور کی چاہیے دس جنگ احد وچ ہر طرفوں توجہ ہٹا کے صرف حضرت حمزہ دے پیچھے پیچھے پھردا سی. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی طبیعت مبارک ایسی سی کہ جس ویلے آپ جنگ لڑتے دو دستی تلوار چلان دے تو پھر گرد و پیش کا کوئی پتہ نہیں رہتا سی پیچھے کی ہو رہا، پیچھے کون یا کی. دلیری دے نال آپ لڑتے پے سن. واشی بن حرب چھپ کے آیا، چھپ کے آ کے اس نے برچھی ماری حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نو جو آپ دی ناف دے تھلے لگی اور کنڈ مگروں نکل گئی. یہ ایک کاری وار سی جو واشی بن حرب نے کیتا، اتنا شدید کہ زخم آر پار ہو گئی برچھی، لیکن پھر بھی آپ اس دے تعاقب وچ دوڑے. ایسے اللہ دے شیر سن کہ اپنے قاتل نو بھی قتل کرنا چاہیا. واشی بن حرب دے پیچھے دوڑے، لیکن او ابو عامر فاسق نے جو گڑھے کھودے سن انہاں گڑھیاں وچوں ایک گڑھے وچ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ گر گئے اور آپ شہید ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. واشی بن حرب نے جا کے ہندا نو خبر دیتی، اپنے آقا نو اس نے خبر دیتی. جبیر بن مطعم نو دسیا تیرے چچا دے قاتل دا میں بدلہ لے لیا، حمزہ نو شہید کر آیا. اس نے آزاد کر دیتا واشی بن حرب. ہندا کو جا کے کہنے لگیا کہ تیرے باپ اور بیٹے دا قاتل میں آج شہید کر آیا. ہندا نے کہا میرے موقع تے لے چل. چنانچہ ہند اس موقع تے آئی، ابو سفیان دی بیوی. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دی لاش نو نکالیا گیا اور ہند نے آپ دے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نک نو کٹیا، کن نو کٹیا، اعضاء نو کٹ کے آپ دا مسلا کیتا، سینہ پھاڑیا، جگر نکالیا، جگر نو دندا دے تھلے چبایا اور جو اعضاء کٹے سن انہاں نو ایک ڈوری وچ پرو کے اپنے گلے وچ ہار بنا کے پہنیا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا ہن حوصلہ دیکھو. اس جنگ دے بعد واشی بن حرب نو جدو احساس ہویا کہ میں اتنا بڑا جرم کیتا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا جان نو شہید کر دتا، حضرت حمزہ دی شہادت دے اوپر سرکار نو اتنا ملال ہویا، اتنے دکھی ہوئے کہ جنگی احد تو جدو واپس آئے سن تو آپ نے ایک گھر دے وچوں کسی عورت دے رون دی آواز سنی.
حضور نے فرمایا یہ رون والا کون ہے، کون روندا ہے؟ جی فلاں عورت رو رہی ہے۔ فرمایا کیوں روندی ہے؟ حضور اس دا ایک قیمتی اٹھ سی وہ گم ہو گیا ہے، اپنے نقصان تے رو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افسوس، لوگ اپنے اٹھاں دے نقصان تے روندے نے، میرے چچا حمزہ تے رون والا کوئی نہیں۔ اور پھر اس رات صحابیات اور امہات المومنین کٹھیاں ہوئیاں اور حضرت حمزہ، کیونکہ حضور نے فرمایا میرے چچا تے رون والا کوئی نہیں، تو صحابیات اس رات پہ روئیاں حضور دے حکم دی تعمیل ہوئی۔ اور اج بھی اتنے عہد وچ جاؤ گنجے شہیداں جتھے 70 صحابہ اکرام جو شہید ہوئے سن انہاں دی قبراں زیارت کیتی ہے۔ مقام عہد تے گنجے شہیداں ہے، بلگن بڑھیا ہے، اور اتنے جا کے پھر صلاۃ و سلام پیش کرو گے، الصلاۃ والسلام علیک یا ام رسول اللہ، اے اللہ کے رسول دے چچا جان تانوں سلام ہو۔ اور حضور نے چونکہ فرمایا سی میرے چچا جان تے رون والا نہیں، اتنے تکلف کر کے رون دی کوشش کرو، رونا نہ آوے تے گانے روو، اپنی اکھاں وچ آنسو لیاؤ۔ اور ام رسول حضرت امیر حمزہ دی بارگاہ وچ عرض کرو کہ اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا جان ساڈی بخشش لئی تسی دعا فرماؤ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو ساڈی سفارش کرو۔ میں بزرگاں کو سنیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو سفارشاں کدے بھی رد نہیں فرماندے، ایک حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شفاعت، حضور نو کچھ کہہ دیں، حضرت حمزہ حضور نو کہہ دیں، حضور رد نہیں کر دے، اور دوسری خاتون جنت نقط جگر مصطفیٰ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دی کہے ہوئے نو یہ آپ نہیں موڑ دے۔ اس لیے دوستو مراقبے میں جا کے کدے کدے انج بھی کیتا کرو، کلیاں بیٹھے ہو نا گردن جھکا کے کدے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچ جایا کرو اور جا کے عرض کرو اپنے بھتیجے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ساری سفارش کر دو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں ساری بخشش کی دعا کر دو۔ اور کدے خاتون مراقبے میں جا کے خاتون جنت کی بارگاہ میں حاضر ہو کے خاتون جنت نو عرض کرو کہ اپنے ابا جان کی خدمت میں میری شفاعت اور سفارش کرو۔ یہ مقام حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو انتہائی ملال ہویا، بہت دکھ ہویا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، کیونکہ ظالمہ نے صرف شہید ہی نہیں کیتا بلکہ آپ دا مسئلہ کیتا اور چہرہ آپ دا بگاڑ دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ہمشیرہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی سکی پھوپھی ہے، انہوں نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر نو حضور دی خدمت میں بھیجیا کہ میرا بھائی شہید ہو گیا ہے، مینو اپنے بھائی دی لاش تے جان دی اجازت دیتی جائے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے آ کے اپنی والدہ کا پیغام دیتا، حضور نے فرمایا میری پھوپھی جان نو کہہ دیو کہ تسی حضرت حمزہ دی لاش تے نہ جاؤ، اس لیے کہ جدو لاش دی حالت دیکھو گے تو تاسو برداشت نہیں ہوئے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پیغام بھیجیا رسول پاک دی خدمت میں کہ یا رسول اللہ مینوں جان دی اجازت دیو، میں تواڈے نال وعدہ کرنی ہاں کہ میں اپنے بھائی جان دی لاش کو بڑے صبر دے نال ویکھاں گی، کوئی جزا فضا نہیں کراں گی، کوئی بہن نہیں کراں گی، بلکہ صرف دعا کر کے واپس آ جاؤں۔ واشی بن حرب جو قاتل ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قتل کیوں کیتا؟ تاکہ میں غلامی تو آزادی پا لوں۔ قتل کیوں کیتا؟
ہند کی طرفوں انعامات کے لالچ کی وجہ ہوں یہ احساس ہویا جنگ کے بعد کہ میں کتنا بڑا جرم کیتا کہ اللہ دے پیغمبر دے چچا جان نو میں شہید کر دیتا۔ ایک دن حضور کی خدمت میں حاضر ہو کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاواں تو وہ جڑا میں جرم کیتا سی حضرت امیر حمزہ نو شہید کرن دا کیا میرا وہ جرم معاف ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، کلمہ شے ہی ایسی ہے جو صغیرہ کبیرہ کوئی گناہ جسم تے نہیں رہن دینا۔ اج اسی اس سے کلمے تو دور ہو گئے جس کلمے نے سانو مسلمان کیتا۔ یاد رکھو اس کلمے دے کلے وچ آن تو پہلا 7 سمندر پانیاں دے نال بندہ نہا بھی لوے غسل کر لوے تے پاک نہیں ہوندا، لیکن کلمہ طیبہ وہ شے ہے کہ ایک باری صدق دل دے نال پڑھ لوے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ان دا سارا اندر وجود پاک ہو جاتا ہے، دل نور پر نور ہو جاتا ہے۔ اس کلمے نے سانو اندھیرے تو نور وچ لیا، کفر دے اندھیرے وچوں ایمان دے چانن وچ لیان والا ایک کلمہ ہے، تے اس کلمے نے سانو جنت وچ لے جانا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے ایماناں دی تجدید کردے رہا کرو، مثال دے کے فرمایا جویں کپڑا آہستہ آہستہ بوسیدہ ہو جاتا ہے، نواں کپڑا ہوئے تو کی شان ہوندی، تے پھر وہ ہنڈدیاں ان کی چمک دمک دا وہ عالم نہیں رہندا، بوسیدہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کلمہ بھی آہستہ آہستہ، ایمان جو ہے، ایمان فرمایا ایمان جو ہے یہ بھی آہستہ آہستہ بندے دا پرانا ہو جاتا ہے، اس کو نواں کیتا کرو۔ عرض کی حضور نواں کیویں کریے؟ آپ نے فرمایا ایمان نو نواں کرن والی شے کلمہ طیبہ ہے۔ واشی بن حرب نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا بڑا جرم کیتا سی، بڑے چچا جان نو شہید کرن والا میں، کیا میرا وہ جرم معاف ہو جائے گا اگر میں ہلکا بگوش اسلام ہو جاؤں؟ آپ نے فرمایا ہاں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، حضور دے صحابی بنے، لیکن جدوں بھی واشی بن حرب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی مجلس وچ آندے، حضور فرماندے اے واشی جس ویلے میری مجلس وچ آویں تے میرے سامنے تو نہ آیا کر، جدوں بھی آویں میرے پچھوں آیا کر، کیونکہ تینوں میں وینا تے مینوں میرا چچا یاد آ جائے۔ اور بڑے ہی صدمے دے نال وہ 2-4 سن۔ عرض کی تھی حضور کیا میرا وہ گناہ معاف نہیں ہو گیا؟ فرمایا معاف ہو گیا، لیکن میرے سامنے نہ آیا کر، تینوں ویکھنا تے مینوں یاد تازہ ہو گیا۔ اور سرکار دنیا تو تشریف لے گئے، تو بعد میں پھر جنگ یمامہ ہوئی۔ ایک بدبخت نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کر دیتا سی، انہوں نام سی مسیلمہ کذاب۔ مسیلمہ کذاب اس نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کر دیتا سی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور خلافت دے وچ پھر یمامہ دے مقام تے یہ جنگ ہوئی جس دے وچ ہزاراں حافظ قرآن صحابہ شہید ہو گئے۔ اس ویلے واشی بن حرب نے کہا دور جاہلیت میں جدو کفر وچ سا تے ایک بہت بڑا جرم کیتا سی کہ ام رسول نو شہید کیتا سی، اج موقع ہے، اس ویلے سرکار دے دل پاک نو رنج پہنچایا سی، تے اج مسیلمہ کذاب نو قتل کر دیواں جھوٹے نبی نو، تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دل پاک خوش ہو جائے گا، لہذا جنگ یمامہ وچ اس مسیلمہ کذاب نو جہنم وچ پہنچان والا یہ ہوئی واشی بن حرب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو گیا، صحابہ نو اجے یقین نہیں آ رہا سی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے، دلی تے تلاش کرتے پھردے سی، بلکہ کفار نو بھی اجے یقین نہیں ہوا سی حضور دی شہادت دا، انہوں نے بھی اپنے بیگانے سب حضور دی تلاش ہوئی سن، حضور نو لبدے پھردے،
صحابہ ڈھونڈتے، اس شعر سے میں ختم کراں گا تقریر، اس تو اگے جنگ احد کا جو بیان جاری ہے انشاءاللہ تعالی، غزوہ احد اگلے جمعے بھی بیان کرا۔ صحابہ ڈھونڈتے پھرتے تھے ہر سو اپنے ہادی کو، یہ دیتے تھے اپنے خون سے رنگین وادی کو، پڑے پردے نگاہوں پر ہوئے معذور آنکھوں سے، کہ اوجل ہو گیا تھا دو جہاں کا نور آنکھوں سے۔ جنگ بدر لڑدیاں لڑدیاں زور دا وقت ہو گیا سی، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی نظر تو اوجل نے، حضور علیہ السلام دا کیویں پتہ لگ گیا، صحابہ نے حضور نو کیویں ڈھونڈیا، اور پھر کی خوشی دا عالم سی، اور اس دے بعد پھر اس جنگ دی حالت کی ہوئی انشاءاللہ اگلے جمعے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔